سب کے گھر میں دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہا ہی ہو دل میں ہو، آقا دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہا ہی ہو، پھر تو خلوت میں، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا ہی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا ہی ہو، کہیں جس کو دوائے درد ہجراں، یا وہ حسن مجسم، وہ حسن مجسم نور خدا نظروں میں سمائے جاتے ہیں، سبحان اللہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، آقا نظروں سے پلائے جاتے ہیں، وہ حسن مجسم نور خدا نظروں میں سمائے جاتے ہیں، سبحان اللہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، آقا نظروں سے پلائے جاتے ہیں، میں ایسی پلا دینا، میں ایسی پلا دینا مدہوش بنا دینا، میں ایسی پلا دینا مدہوش بنا دینا، میں عشق محمد کی، میں عشق محمد کی ہے توحید کا پیمانہ، عشق محمد کی ہے توحید کا پیمانہ، ایسا کی تیری خیر، ایسا کی تیری خیر، اور تیرے میں قدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ آقا عمر برے، ایسی پلا کہ جس کا نشہ آقا عمر برے، اور ایسی کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، ایسی کیا بات ہے ساقی تیرے میں خانے میں، ایسی کیا بات ہے ساقی تیرے میں خانے میں، کہ حق سے لگ جاؤ، حق سے لگ جاتی ہے لو، حق سے لگ جاتی ہے لو، ایک ہی پیمانے میں، حق سے لگ جاتی ہے لو، ایک ہی پیمانے میں، کیوں؟ کیونکہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں پکائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں پکائی جاتی ہے، ارے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، میں ایسی پلا دینا مدہوش بنا دینا،
کیونکہ میں عشق محمد کی ہے توحید کا پیمانہ. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. جابر بن سمرہ سے روایت. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. حضور تشریف فرما تھے اور ہم حالہ بنا کے بیٹھے. حالہ بنا, وہ کہتے ہیں کہ چاند چمک رہا تھا. اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ حضور کا چہرہ زیادہ حسین ہے یا چاند میں زیادہ ہوتا. وہ کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, پھر چہرے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, پھر چہرے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے. میرے آقا کا چہرہ وہ کہتے ہیں وجہ کیا تھی. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے میں سورج گردش کر رہا تھا. حضور کے چہرے میں سورج گردش کر رہا تھا. یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں گے نا کہ رات کو اگر چاند ہو تو جتنی مرضی دیر دیکھتے رہے, جتنی دیر مرضی اس کو دیکھتے رہے, لیکن جب صبح سورج نکلا ہوگا تو ابتدائی شعاعیں 2-4 سیکنڈ بھی آپ آنکھیں کھول کے دیکھ نہیں سکتے. آنکھیں کھول کے دیکھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تو دیکھ نہیں سکتا تھا, چاند کو دیکھتا تو دیکھ سکتا تھا. اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کان الشمس تجری فی وجہی. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ آج جبرائیل میرے پاس آئے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تم نے ساری کائنات دیکھی ہے, پوری دنیا کو دیکھا, تو یہ تو بتاؤ مجھ کو کیسا پایا. پوری دنیا کو, نبیوں کو دیکھا, رسولوں کو دیکھا, سب کو دیکھا, مجھ کو کیسا پایا. کہتے ہیں کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ امم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ امم کہ تم نے تو دیکھے ہیں بہت, تم نے تو دیکھے ہیں بہت, بتلاؤ تو کیسے ہم. بولے جبریل امین اے محجبین تیری قسم. بولے جبریل امین اے محجبین تیری قسم. آفاق گردیدم میرے بتان ورزیدم. بسیار خوباں دیدم, بسیار خوباں دیدم, لیکن تو چیزیں دیگری بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ. سعدی کا کلم رک جاتا ہے. میرے آقا تشریف فرما ہوئے کہ سعدی فکرہ مکمل کرو, مصرع مکمل کرو. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ چوتھا مصرع نہیں بن رہا. میرے آقا فرماتے ہیں قوم صلو علیہ صلو علیہ وعلیہ صلو علیہ. من رانی فقد رأى الحق, من رانی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. میرے آقا فرماتے ہیں انا مرآت الحق, انا مرآت الحق. میں اللہ کے انوار و تجلیات کا چمکتا ہوا آفتاب ہوں. میں آئینہ تجلیات حق ہوں. میں آئینہ حسن روحیت ہوں. میں آئینہ حسن حقی اور آئینہ حسن ربی ہوں. علامہ اسماعیل حقی روح البیان کے اندر ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآت لتجلیاتہ وکمالاتہ. کیا عرض کر رہے ہیں علامہ اسماعیل حقی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ تعالی
بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمالات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا، اپنے تجلیات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا۔ اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو، اللہ کے تجلیات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو۔ آگے کہتے ہیں کہ ان المقام المحمدی، صاحب روح البیان، ان المقام المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم هو الجامع للکمالات الحقیت والکمالات الخلقیت صورتا ومعنا برزخا بین الحقائق الحقیت والحقائق الخلقیت۔ روح البیان کیا کہتے ہیں؟ صاحب روح البیان کیا کہتے ہیں کہ ان المقام المحمدی، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، حضور کی ذات گرامی جو ہے وہ جامع ہے تمام کمالات حق کی بھی، اور جامع ہے تمام کمالات خلق کی بھی۔ تمام کمالات یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو، انبیاء کو جو کمال، رسولوں کو، نبیوں کو جو جو کمالات معجزات عطا فرمائے، ان سب کی جامع میرے آقا کی ذات کا، اور جو کمالات حق ہیں ان کی بھی جامع حضور کی ذات پاک۔ صاحب روح المعانی قرآن کریم کی آیہ کریمہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس آیت کی تفسیر کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کا عرش جو ہے وہ قریب رہنے والے ملائکہ کا قبلہ، خدا کا عرش قریب رہنے والے ملائکہ کا قبلہ، اور بیت المقدس جو ہے وہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ۔ فرمایا کہ وَهَٰذِهِ قِبْلَةٌ جَسَدِكَ، وَهَٰذِهِ قِبْلَةٌ، یہ شاہ صاحب یہ بات سمجھ رہے ہیں، آپ کے پلے سے اوپر سے نکل جائے گی۔ وَهَٰذِهِ قِبْلَةٌ جَسَدِكَ، اے پیارے یہ کعبہ ابراہیمی جو ہے یہ آپ کے جسم پاک کا قبلہ ہے، یہ آپ کے جسم پاک کا قبلہ۔ فرمایا کہ وَقِبْلَةُ الرُّوحِ كَانَ، وَقِبْلَةُ روح کانا، اے میرے محبوب آپ کی روح کا قبلہ میری ذات پاک ہے، آپ کی روح کا قبلہ میں، اور انتہا کی بات فرماتے ہوئے صاحب روح المعانی نے کمال کر دیا۔ صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا رسول اللہ، وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا رسول اللہ، وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے میرے محبوب مجھ ذات ربی کا قبلہ آپ کی ذات پاک، مجھ ذات ربی کا قبلہ آپ کی ذات پاک۔ ارے قبلہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ القبلہ تو ما یقبل والے، جس طرف توجہ کی جائے، جس طرف خیال کیا جائے، جس طرف دھیان کیا جائے اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، آج کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضرت انس سے روایت ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے حضور کا چہرہ پاک دیکھے ہوئے، اور صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہوتا کہ اگر 1 منٹ حضور کو نہ دیکھ لیتے ان کو چین نصیب نہ ہوتا۔ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ حالت نماز، بالکل میں بس اسی پہ بات ختم کر لوں گا بادشاہ صاحب کی محبت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں کھڑے ہیں، حالت نماز میں کھڑے ہیں، اچانک حضور کے حجرے کے پردے کے ہٹنے کی آواز پیدا ہوئی، حضور کے حجرے کے پردے کے ہٹنے کی آواز پیدا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبلے سے رخ پھیرا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس طرح پایا جس طرح کھلا ہوا قرآن، حضور کے چہرے کو دیکھا تو اس طرح پایا جس طرح کھلا ہوا، فرمایا مصحف راہ، مصحف راہ، ورق ورق را دیدم، ہیچ صورت نے مثل صورت ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ اکبر، یعنی قرآن پاک کو الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، رب کے حسن کے جزوی جلوے نظر آئیں گے، رب کے حسن کے جزوی جلوے نظر آئیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کے چہرے کو دیکھا تو رب کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے، رب کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے۔ یعنی اللہ اکبر، یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت انس نے، اب کیونکہ جو لوگ مدینہ پاک گئے ہوئے ہیں وہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ حضور کے حجرے کا دروازہ بائیں طرف آتا ہے، یعنی ادھر اگر قبلہ ہے نا، اس طرف قبلہ ہے تو وہاں دروازہ آئے گا لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف۔
اچھا اب حکم یہ ہے نماز میں کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سجدے گاہ کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اور اگر آپ ایسے منہ پھیر کے یا ایسے منہ پھیر کے دیکھتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی. حضور نے جب یہ دیکھا کہ میرے صحابہ مجھے دیکھنے کے لیے مچل رہے ہیں تو ان کی وارفتگی، ان کی شیفتگی، ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ نمازیں توڑ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. تو حضور نے پردہ پیچھے کیا، فرمایا کہ صحابہ تم اپنی نمازوں کو مکمل کر لو، میں ادھر بیٹھتا ہوں. تم اپنی نمازوں کو مکمل کر لو، میں ادھر بیٹھتا ہوں. اب نکتہ یہ سمجھنے والا ہے کہ قبلے سے رخ پھیرا، نماز ٹوٹی نہیں. کیوں؟ کہ قبلے کی طرف رخ کر لیا. کعبے سے پھیرا، کعبے کی طرف کر لیا، نماز ٹوٹی نہیں بلکہ کامل ہو گئی. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک عزتیں عطا فرمائے. آج قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ سید السادات، مجھے تو ویسی عزت عطا فرماتے رہے ہیں. یہ خود صاحب عزت ہے اور یہ بڑے لوگوں کی ہمیشہ شان ہوتی ہے. بہت چھوٹوں کو نوازتے ہیں، ان کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی شے ہیں. یہ حضرت کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے بار بار مجھے عزت دی ہے. آپ آل رسول کا وہ فخر ہے. مجھے حضرت سے ویسی عقیدت ہے پہلے سے، لیکن جو آج ہے وہ اخیر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ شریف کی قسم. تساں اصل ذرا تھوڑی جی گرم جوشی دیاں گلاں سن دیو نا، وہ ذرا جذبات جلال جڑی گفتگو آپ نے فرما دیتی نا، یہ گفتگو عشق رسول کا بچیو نچوڑ ہے. اینڈ ہو گیا. میں تو اگر آپ مجھے یہاں پر 10 کروڑ روپیہ کو لا کے دے نا اور پورا ملک میری جاگیر بنا کر لے کے، اس تقریر کے بعد مجھ سے تقریر نہیں. نہ میری نیت جناب تھے کوئی نوٹ موٹ لین دی آئی ہے. میں اچھا قادیانی کا جنازہ پڑھنے والے کے بارے میں کیا کہوں؟ قادیانی کا سوگ منانا کیسا ہے؟ تو قادیانی ہے کافر، مکی گل کی ہے کافر ہے. جدوں کافر ہے تو کافر دے جنازہ کدی کوئی پڑھدا ہے؟ اے لے بھیا ان کتوں کا ذکر پھر دماغ میں. رسول پاک کی نسل عطر نے رسول پاک کا وہ ذکر کیا ہے کہ کلیجے اندر باہر کے. قادیانی کافر ہے. قادیانی پھر بولو کیا ہے؟ پھر بولو کیا ہے؟ کافر کا جنازہ دور کی بات ہے، اس کے ساتھ تو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. اچھا اب جناب جو بات شاہ صاحب قبلہ کی ہو گئی ہے، سید پاک کی وہ اخیر ہے. انہوں سمجھنے دی بس ضرورت ہے. اللہ مینوں تے تمانوں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. ہن شاہ جی جدوں اٹھنا ہے نال فقیر نے بھی اٹھنا ہے، محفل جاری رہنی. پیچھے نہ دوڑ میں جی کتاب ہو گئے ساڈے کوئی تل میتھرے ونڈے ہوئے، تہاڈا ہو رہے تے میرا ہو رہے. یہ تو کوئی ملا ہوے جناب تو او میری تقریر نہیں، وہ تقریر نہیں. میری گل وہی تو ہوئی ہے جیڑی کرنی ہے. گل ساری کہ دی ہے وہ ہو گئی. بچیا ساڈے کوئی جنگ مند نہیں ہے. ہاں یہ بھائی عشق ہے. عشق حضور میں میرا کلیجہ اندروں باہروں روشن. واللہ انہیں جڑی قبلے والی گل اس تو پہلے جڑا حضرت نے کلام سنایا اس کے بعد ہم سے تو ویسے ہم کیا کریں، تقریر کیا کریں. اب اس کے بعد وہی عشق کی بات ہم نے سنانی تھی، وہ حضرت نے سنائی. ہمارا آپس میں اختلاف کوئی نہیں، اتحاد ہے اور پیار ہے. کیا ہے؟ بس تسا محفل جاری رکھو. بس میں پڑھ دیتا ہوں. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا آسیوں تھام لو دامنِ مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامنِ مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت
مصطفیٰ جانے رحمت پیلا یا الہی واسطہ آلی رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول. ایک باری سورہ فاتحہ پڑھے، باری سورہ اخلاص پڑھ کے آپ قبلہ پیر سائیں کی بارگاہ میں آپ سارے پیش کر دیں تاکہ حضرت صاحب قبلہ دعا پڑھ. میں پڑھ رہا ہوں. نہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ پاک جو ختم پاک پڑھا گیا، جو فاتح شریف پڑھی گئی، اس کا ثواب جو کچھ اس محفل پاک میں پیش ہوا تمام کا ثواب احباب نے ساتھیوں جو لنگر کا اہتمام کیا، یا اللہ پاک اس کا ثواب اپنی بارگاہ مقبول فرما کے حضور کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. مقبول فرما کے جملہ انبیاء، صحابہ، صحابیات، جملہ البد کرام، امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول منظور پاک کے جملہ سلاسل کے جملہ اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے مقبول فرما کے بالخصوص یا اللہ پاک جن احباب نے آج کی اس محفل پاک کے انعقاد میں دامے درمے قدمے سکھنے حصہ میں لایا، جانی مالی بدنی طور پر تعاون کیا، ان تمام کے باوجداد میں خاندان میں جو افراد مومنین مومنات گزر چکے مولا کریم ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا. اس محفل پاک کے تصدق سے یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور پانا، سب کا آنا مقبول و منظور پانا. جو احباب جتنے قدم چل کے آئے یا اللہ پاک سب کو ہر قدم پر بڑھتے نصیب پانا، اجر کثیر عطا فرمانا، کسی کا محتاج نہ فرمانا، اپنے دروازے کا محتاج رکھنا، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا، رزق حلال طیب کشادہ نصیب پانا. یا اللہ پاک شاہ صاحب کو صحت و تندرست زندگی عطا فرمانا، عمر میں صحت میں فیض میں بڑھتے عطا فرمانا. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے جن احباب نے آج کی محفل پاک کو سجانے میں سنوارنے میں جس طرح طریقے سے بھی یا اللہ پاک خدمات انجام دی، ان کے کاروبار میں رزق و مال میں برکتیں اور رحمت نازل فرمانا. ان سب کو کسی کا محتاج نہ فرمانا، اپنے دروازے کا محتاج رکھنا. اور باہر سے جتنے احباب نے اس محفل پاک کے ساتھ تعاون کیا، بالخصوص بھائی عبد الرحمان صاحب اٹلی سے، یا اللہ پاک ان کو بھی برکتیں عطا فرمانا، جملہ نیک حیات کو مقبول و منظور پانا. ان کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمانا، درجات میں بلندی فرمانا. یا اللہ پاک لاہور سے جتنے ساتھی آئے ان کا آنا بھی مقبول و منظور پانا، بالخصوص محمد عتیق کا آنا مقبول و منظور پانا. مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے اس گاؤں پر اپنا فضل و کرم رکھتے اور رحمت نازل فرمانا، ضامطے بیماریاں پریشانیاں دور فرمانا. مولا کریم پاکستان کو استحکام و سالمیت عطا فرمانا، نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب پانا. کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا، کشمیریوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمانا. سہل فسیل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار نبی المختار صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ